امام زین العابدین جنہوں نے کربلا کا سارا منظر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا اور لاشیں گوروں نے رون دیے، خاک ان کے اوپر لباس اوڑھتی ہے، اور سیدہ زینب جب حضرت امام حمام کی لاش کے قریب سے گزرتی ہیں تو مدینے کی جانب رخ کرتی ہیں اور رو کے کہتی ہیں یا محمد آہو، یا محمد آہو، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہے جس کا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ اور پھر یزید نے شام کے اندر ان کو بلوایا، اللہ کر رسیوں کے ساتھ ان کو جکڑ دیا گیا، شہربانوں اور سیدہ زینب اور امام زین العابدین ان کو ایک اونٹ کے اوپر باندھا گیا۔ اور پھر جب ان کو لایا گیا، ایک بوڑھی خاتون ہے اور وہ آتی ہے اور آگے کہتی ہے کہ مجھے اجازت دی جائے میں ان کو کچھ پیش کر سکوں، کیونکہ میں نے اس خانوادے کی بڑی خدمت کی ہے۔ تو وہ کوئی پینے کے لیے یا کھانے کے لیے چیز لے کے آتی ہے۔ سیدہ زینب کے جسم پہ رسیوں کے نشان تھے۔ یا آج کسی کی بیٹی سسرال کے اندر دکھی ہو تو باپ کو رات کو نیند نہیں آتی، میرے رسول کی شہزادیوں کو جب رسیوں سے جکڑا گیا ان کے جسموں کے اوپر وہ نشان تھے، اور حضور دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے میری آل کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اللہ اکبر، ایک نے نیزہ ماریا وچ سینے، دجے تیراں دا می ورسان لگ پے، ول کعبے نو سجدہ کرنے والے ہتھی آپ ہی کعبے نو ٹان لگ پے۔ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ آج ان کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا اور سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جنہوں نے کبھی زمانے کی سختی نہیں دیکھی تھی، اور ان کے سروں سے ردائے فضیلت کھینچ لی گئی۔ اور وہ بوڑھی خاتون آ کے کہتی ہے، وہ کھانے کے لیے کوئی چیز لے کے آئی اور وہ آ کے کہنے لگی کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہوں، جب میں ان کی خدمت کرتی تھی تو ان کی گود کے اندر ایک چھوٹی سی ننھی بچی تھی جس کا نام زینب تھا۔ تو سیدہ زینب مخاطب ہو کے کہنے لگی، اماں اگر پہچانتی ہو تو دیکھو یہ وہی سیدہ زینب ہے جس کو آج رسیوں سے جکڑا گیا ہے۔ آج ان کو رسیوں کے ساتھ جکڑا گیا ہے اور یزید کے دربار میں لے کے آئے۔ پھر یزید جو ہے وہ ہیلے کرنے لگا، چونچلے کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے حسین بن علی کو شہید نہیں کیا، پتہ نہیں حسین کو کس نے شہید کیا ہے۔ تو امام نے کہا ہماری 4 شرطیں ہیں۔ اس نے کہا وہ کیا شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط سر شہیداں ہمارے سپرد کیا جائے تاکہ ہم جا کے جو ہے وہ ان کی تدفین کر لیں، اور دوسری شرط ہمیں باحفاظت مدینہ الرسول میں پہنچا دیا جائے، اور تیسری شرط مجھے جمعے کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دی جائے، اور چوتھی شرط قاتل حسین ہماری سپرد کر دیے جائیں۔ تو یزید کہنے لگا کون ہے قاتل حسین کا؟ تو کسی نے کہا شمر ہے۔ شمر نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، یہ سناد بن انس نخی نے قتل کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، یہ خولی نے قتل کیا ہے۔ خولی کہنے لگا میں نے قتل کیوں کرنا ہے، قتل تو اس نے کیا جس کی حکومت کو خدشہ تھا۔ تو پھر وہ کہنے لگا یہ شرط تو تمہاری پوری نہیں ہو سکتی، چلو تم جمعے کا خطبہ ارشاد کر لو۔ 14 سال کی عمر ہے، چڑھتی جوانی ہے، اور امام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ آتے ہیں۔ خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے، اور امام کے لبوں سے علی کی بولی نکلنے لگی۔ امام نے جب فضائل اہل بیت بیان کیے تو یزید کو ڈر لگا کہیں لوگ میری گردن نہ کاٹ دیں، تو اس نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ اذان پڑھو، تو جلدی جلدی اذان پڑھی جانے لگی۔ تو مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو امام زین العابدین کہنے لگے اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ مؤذن نے شہادتین کا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی ہم نے اپنے خون سے دی ہے۔ جب مؤذن نے یہ کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور امام مخاطب ہو کے یزید سے کہنے لگے یزید دیکھ آج اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر جو ہے وہ خطبہ پڑھا گیا اور ان کو حفاظت سے مدینہ الرسول میں بیچ دیا گیا۔ ساری زندگی امام زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ آپ پانی پینے لگتے تھے تو روتے تھے، کہتے تھے مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے علی اصغر کا تڑپنا یاد آتا ہے۔ آپ نے جنگلوں کے اندر خیمے لگا لیے، اور پھر جب مالک کشتر کی قیادت میں مختار سقفی کی فوجیں نکلی، اس نے حکم دیا تھا کہ قاتل حسین کو چن چن کے قتل کیا جائے۔ جو ہے یہ بھاگتا ہوا جنگلوں کے اندر نکلا جان بچانے کے لیے، تو اس کا گھوڑا پدک گیا، تو وہ دور جا کے ٹھہرا۔
تو حلق سوکھ گیا تھا، پیاس سے کانٹا بن چکا تھا، تو اس نے دور دیکھا ایک خیمہ ہے، تو اس نے خیمے کے اندر جا کے دیکھا امام زین العابدین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ پانی مانگنا چاہا لیکن غیرت اجازت نہیں دیتی، کس منہ کے ساتھ پانی مانگے؟ ہم نے تو 6 ماہ کے بچے کو بھی تڑپایا تھا، ہم نے تو معصوم سکینہ کو تڑپایا تھا، ہم نے قاسم کو شہید کیا تھا، ہم نے عباس کے بازو کاٹے تھے، ہم نے انہوں محمد کے لاشیں گرائے تھے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، امام سے پانی مانگا، امام نے پیالہ بھر کے پانی کا دیا، گھٹا گھٹ پانی پی گیا، پیاس شدت کی تھی، کہنے لگا اور پانی دو، امام نے اور پانی دیا، وہ بھی پی گیا، کہنے لگا اور پانی دو، امام نے اور پانی دیا۔ جب 3 پیالے بدبخت پی چکا تو کہنے لگا شاید حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو امام جو ضبط کر کے بیٹھے تھے چھم چھم آنسو برسنے لگے اور کہنے لگے بدبخت تجھے نہیں پہچانتا جس نے 6 ماہ کا اصغر بھی نہیں چھوڑا اور مخدرات اسلام کو جو ہے وہ پامال کیا، تجھے نہیں پہچانتا؟ تو کہنے لگا حضرت اگر پہچانتے ہیں تو آپ نے پانی کیوں دیا؟ کہا ایک وقت تھا ہم تمہارے گھر میں آئے تھے، جو تم نے کیا تھا وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، آج تم ہمارے گھر میں آئے ہو، جو میں کر رہا ہوں یہ میرے نانے محمد عربی کی ریت ہے۔ اللہ اکبر۔